أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے۔ کیسے پکارتا ہے؟ لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کا کام کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں سے کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ یہ سورہ یونس کی کئی آیتیں ہیں۔ ایک چیز کبھی غور کیجیے، جب کوئی انسان مصیبت میں پڑتا ہے، پریشانی میں پڑتا ہے، تکلیف میں پڑتا، خوب اللہ کو یاد کرتا، خوب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو ٹال دیتا ہے، ٹھیک کر دیتا، پریشانی کو دور کر دیتا ہے، پھر وہ انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہاں بھی ٹھیک اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جب کفار مکہ کو کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اللہ کو پکارتے تھے، بیٹھے، لیٹے، سوئے، کھڑے، پکارتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی اور اسے اس کی بیماری کو ٹھیک کر دیا، تو ٹھیک کرنے کے بعد پھر اس نے اللہ کو بھول گیا۔ وہی کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ اس کا یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جو انسانوں کی اکثریت کا شیوا ہے، بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کوتاہی کا عام ارتکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت تو خوب اللہ، پریشانی کے وقت تو خوب اللہ ہو رہا ہے، تکلیف کے وقت خوب اللہ ہو رہا ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں، توبہ استغفار کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن جب اللہ مصیبت کا وہ کڑوا وقت نکال دیتا ہے تو پھر بارگاہ الہی میں دعا و تضرع سے بھی یہ انسان غافل ہو جاتے ہیں۔
اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر کے انہیں جس مصیبت سے نجات دی اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی بھی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان پریشانی میں رہتا ہے، مصیبت میں رہتا ہے، جو خوب اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن جیسے اللہ اس کی بیماری کو ٹھیک کر دیتا ہے، پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اس کو کم سے کم اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن انسان وہ شکریہ بھی ادا نہیں کرتے اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے۔ یعنی وہ کفار مکہ، ان کو یہ امید نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، مرنا ہے، قیامت آئے گی، قیامت حق ہے، برحق ہے، ہم کو قبر کے اندر جانا ہے، قبر کے اندر سوال و جواب ہوگا، وہ ان کو آنے کی امید نہیں ہے، پھر بھی وہ یوں کہتے ہیں، وہ اللہ اپنے پیغمبر کو کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے، یہ قرآن صحیح نہیں ہے، اس کو ہم لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا تو پھر اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے، تخفیف کر دیجئے، کچھ رد و بدل کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ مجھ کو صرف اتنا حکم ملا کہ میں پیغام پہنچا دوں، میں نے پیغام پہنچا دیا، اب ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ جانے تم جانو۔ تو گویا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں دوسرا قرآن نہیں لا سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم کو اس قرآن پر یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو اس سے قرآن کوئی دوسرا قرآن لے کر کے آؤ، دوسرا قرآن تو چھوڑو، دوسری ایک آیت لا کر کے دکھا دو، تم ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جاؤ، نہیں لا سکتے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، میں دوسرا قرآن میں نہیں لا سکتا، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا، یعنی اللہ رب العالمین کی اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں، یعنی اگر میں نافرمانی کروں گا تو میرے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو آج بھی اگر کوئی اللہ کے کلام کے اوپر کوئی نکتہ چینی کرتا ہے یا اس کے اوپر اور کوئی نافرمانی کرتا ہے تو ایسے لوگوں پر اسی دنیا میں اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی امتوں کے اندر کیا کیا عذاب نہیں آیا، کیا اللہ تعالیٰ نے ہلاک نہیں سب کو ہلاک کر دیا؟ مثلا قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کون سی برائی کرتے تھے؟ وہ برائی یہ کرتے تھے کہ عورتوں کی جس جگہ سے فائدہ اٹھانے کے بجائے وہ مردوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی زمین کو حکم دیا اور زمین سے کہا کہ تم اوپر ہو جاؤ اور سارے کے سارے لوگوں کو نیچے مٹی کے اندر دبا دو، اور یہی عذاب آیا تھا۔ تو آج بھی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹ کر کے اگر کوئی کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ایسے لوگوں کے اوپر عذاب بھیجے گا اور ضرور بھی ضرور آئے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی اپنی زندگی قرآن اور صحیح حدیثوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔